شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقد فاز، وہی اصل کامیاب۔ یہ دنیاوی کامیابی کوئی کامیابی نہیں۔ ہاں اللہ سے بندہ دنیا اچھی مانگے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ مجھے دنیا بھی اچھا عطا کر، لیکن دنیا کی کامیابی کو اصل کامیابی سمجھ لینا، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو شخص آخرت میں کامیاب ہو گیا، آخرت کے امتحان میں کامیاب ہو گیا، اس کی نیکیاں باری ہو گئی، جنت اسے مل گئی، فقد فاز، وہی اصل کامیاب۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور جن کے تول ہلکے نکلے، جنہوں نے دنیا میں گناہ کیے، گناہ کرتے رہے، اللہ کی نہیں مانی، اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے اپنے ہی جانوں پر ظلم کیا، اپنی ہی جانوں کو نقصان میں ڈالا۔ اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے اپنے اموال کو، اپنے گھر والوں کو بھی خسارے میں ڈال دیا۔ جو لوگ اللہ کی نہیں مانتے رہے، دنیا میں اللہ کے رسول کی نہیں مانتے رہے، تو اصل کامیابی، اصل کامرانی یہی ہے کہ کل بندے کو جنت مل جائے۔ اور یہ وزن تین طرح سے ہوگا۔ کتنی طرح سے؟ تین طرح سے یہ وزن ہوگا۔ پہلا طریقہ تو یہ ہوگا کہ جو اعمال ہوں گے بندوں کے، جو بندوں کے اعمال ہوں گے ان کا وزن کیا جائے گا، بندوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی آخری حدیث جس پر آپ درس بھی سنتے رہتے ہیں اکثر، کلمتان خفیفتان علی اللسان، کائنات کی ماں فرماتے ہیں کہ دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں، زبان پر بڑے ہی ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، لیکن جب ان کلمات کو میزان میں رکھا جائے گا تو بہت بھاری ہوں گے، اور حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو نہایت ہی محبوب ہے۔ دو کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ یعنی جو بندہ یہ خلوص دل کے ساتھ یہ دو کلمات کہہ دیتا ہے، یہ دو کلمات اللہ کو محبوب ہیں، اور یہ کل قیامت کے دن ترازو میں بھاری وزن پائیں گے۔ ثقیلتان علی المیزان، میزان میں بہت بھاری ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ ٹھیک، بندہ جب سبحان اللہ کہے کہ اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، تو واقعاتاً وہ عملی لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ کو ہر نقص سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ نہیں کہ سبحان اللہ بھی کہتا رہے، غیروں کے جا کر سجدے بھی کرتا رہے، غیروں کے در پر جا کر سجدے بھی کرتا رہے، یا علی مدد بھی کہتا رہے، یا غوث مدد بھی کہتا رہے، یہ نہیں، بلکہ اس کا عقیدہ بھی پختہ ہو، خلوص دل کے ساتھ وہ سبحان اللہ کہے، خلوص دل کے ساتھ کہے، اور اس کا ساتھ یہ عقیدہ بھی ہو، اس کا ساتھ یہ نظریہ بھی ہو، اگر میں یہ کہوں گا تو واقعاتاً یہ میرے دو کلمات کہنے سے جو ترازو ہے وہ بڑھ جائے گا اور بھاری ہو جائیں گے، تو واقعاتاً اللہ تعالیٰ اسے اس کی نیت کے مطابق یہ اجر عطا کرے گا۔ ثقیلتان فی المیزان، ہمارا محل استشہاد یہ ہے کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، یہ وزن ہی ہوگا کہ یہ ترازو میں بھاری وزن پا جائیں گے، ان کا وزن کیا جائے گا۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کے اعمال کا جو ہے وہ وزن کیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی، صفائی یہ نصف ایمان۔ ایک تو ہے ظاہری پاکیزگی کہ بندہ اچھے کپڑے پہنے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، اور ایک ہے باطن کی پاکیزگی، بندہ اپنے دل کو حسد سے پاک رکھے، بغض سے پاک رکھے، کینے سے پاک رکھے، غیبت سے پاک رکھے، کفر سے پاک رکھے، شرک سے پاک رکھے۔ صفائی سے مراد صرف ظاہری صفائی نہیں، بلکہ اپنے عقیدے کو، اپنے نظریات کو بھی شرک سے پاک رکھنا، اپنے دل کو حسد سے پاک رکھنا،
اپنے دل کو کینے سے بغض سے پاک رکھنا، یہ بھی صفائی میں آتا ہے۔ الطہور شطر الایمان، اسی لیے تو کہا ہے علماء نے کہ یہ حدیث نصف الدین ہے، آدھا دین اس حدیث میں موجود ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے ظاہری کو بھی پاک رکھے، صاف رکھے، اور اپنے باطن کو بھی پاک رکھے، صاف رکھے۔ یہ نہیں کہ بندے کے دل میں جو اپنے رشتہ داروں کے لیے بغض ہو، کینہ ہو، اپنے دل کو صاف رکھے۔ والحمدللہ تملأ المیزان، آگے جو حدیث کے الفاظ ہیں جہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، کائنات کی ماں فرماتے ہیں والحمدللہ تملأ المیزان، جو بندہ خلوص دل کے ساتھ عقیدہ اس کا مضبوط ہو، جو بندہ یہ ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دیتا ہے، کائنات کی ماں فرماتے ہیں تملأ المیزان، اس کا ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دینا یہ میزان کو اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے۔ اسے مسلم کی حدیث ہے، کائنات کی امام کی بات لوہے پر لکیر ہے، نشک الحجر ہے۔ پورے جہاں کی بات غلط ہو سکتی ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ خلوص سے دل کے ساتھ ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دیتا ہے تملأ المیزان، اللہ تعالیٰ اس ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے اس کے اجر و ثواب کو، اس کے میزان کو اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے۔ وسبحان اللہ والحمدللہ تملأان یو تملأ ما بین السماوات والارض، جو بندہ الحمدللہ کے ساتھ سبحان اللہ بھی کہتا ہے، یہ دو کلمات کہنے کا اتنا اجر ہے کائنات کی ماں فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کا جو درمیانی خلا ہے اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب سے بھر دیتا ہے۔ جو بندہ یہ دو کلمات خلوص دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ کہتا ہے، یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ الحمدللہ کہنا یہ ایک عمل ہے، قول بھی اعمال میں آتے ہیں، اقوال بھی اعمال میں آتے ہیں۔ الحمدللہ کہنا یہ ایک عمل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا وزن کرے گا، اتنا وزن ہو جائے گا، جو بندہ خلوص کے ساتھ اسے جتنا خلوص کے ساتھ کہے گا اتنا ہی یہ اجر و لحاظ سے بھاری ہوگا۔ کائنات کی ماں فرماتی ہے اتنا یہ بھاری ہو جائے گا کہ میزان کو بھی بھر دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا اعمال کا وزن ہوگا۔ آپ نے فرمایا ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میزان میں جو سب سے بھاری چیز ہوگی وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ اچھے اخلاق سے میزان میں رکھنے والی چیز کوئی بھاری نہیں ہوگی اچھے اخلاق کے علاوہ۔ اچھا اخلاق کیا ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھے برتاؤ سے پیش آیا جائے، مالی لحاظ سے دوسروں کی مدد کی جائے، زبان سے بھی ان کی مدد کی جائے، ہاتھوں کے ساتھ ان کی مدد کی جائے، مالی لحاظ سے ان کی مدد کی جائے، اچھا برتاؤ اختیار کیا جائے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، یہ اچھا اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ یہ آپ کے خادم گواہی دے رہے ہیں، فرماتے ہیں ما قال لی اف قط، کائنات کے امام نے مجھے 10 سالوں میں اف تک نہیں کہا۔ ڈانٹنا، جھڑکنا، یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا، کیوں کیا، یہ کہنا بڑے دور کی بات، کبھی اف تک نہیں کہا۔ یہ کائنات کے امام، امام الانبیاء، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق تھا۔ وہ فرماتے ہیں اگر میں کوئی کام، آپ مجھے کام کرنے کا حکم دیتے کہ یہ کام کرو، میں بھول جاتا، کھیلنے لگ جاتا، تو آپ نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا۔ یہ آپ کا اخلاق تھا۔ وَكَانَ أَحْسَنُ النَّاسِ خُلُقًا،
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اعلیٰ بلند و بالا اخلاق کے حامی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس کے ساتھ چل رہے تھے، رستے میں ایک دیہاتی آتا ہے، ایک بدو آتا ہے، آپ نے چادر پہنی ہوئی تھی، موٹی چادر تھی، آتا ہے پیچھے سے آپ کی چادر کھینچتا ہے، چادر کھینچنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نشان پڑ جاتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو اسے اس کی طبیعت سیٹ کر دے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ نے اس کی طرف دیکھا، وہ کہنے لگا کہ مجھے مال دو، جو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے مال ہے مجھے مال دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح بات کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا، مسکرا دیے اور اسے مال دینے کا حکم دے دیا۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا اخلاق تھا۔ تو اعمال کا وزن ہوگا، اور سب سے جو بھاری ترازو میں چیز ہوگی وہ حسن خلق، اچھا اخلاق ہے، جو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا۔ اسی طرح اعمال کا دوسرا جو طریقہ ہے، وزن کا دوسرا طریقہ ہے، وہ ہے جو انسان ہوگا عامل، یعنی عمل کرنے والا، اس کا وزن کیا جائے۔ یہ بھی وزن کا ایک طریقہ ہوگا، یعنی جو انسان ہے اس کا وزن کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انہ لا یأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک موٹے آدمی کو لایا جائے گا، بڑا آدمی ہوگا، موٹا ہوگا، لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، لیکن اس کا وزن اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر جتنا بھی نہیں۔ موٹا ترین آدمی بڑا ہوگا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا وزن مچھر کے پر جتنا بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں خلوص نہیں ہوگا، اس میں للہیت نہیں ہوگی، اس میں تقویٰ نہیں ہوگا۔ اور تقویٰ جس میں ہو، جس میں للہیت ہو، اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ کائنات کے امام نے انہیں مسواک اتارنے کا حکم دیا کہ درخت سے مسواک اتارو۔ جب وہ درخت پر چڑھے مسواک اتارنے کے لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی باریک باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ باریک باریک پنڈلیوں والے صحابی تھے، انہیں یہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی باریک باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر صحابہ کرام ہنسنے لگے۔ جب کائنات کی امام نے یہ منظر دیکھا، کائنات کی امام فوری بول پڑے، فرمایا تذاکون من دقت ساقی، کیا تم عبداللہ کی باریک باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو؟ کائنات کی امام فرماتے ہیں، آپ نے قسم اٹھا لی، والذی نفسی بیدہ، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، لہ ما اثقل فی المیزان من جبل احد، کل قیامت کا دن ہوگا، ایک طرف عبداللہ بن مسعود کی یہ باریک باریک پنڈلیاں ہوں گی اور ایک طرف احد پہاڑ کو رکھا جائے گا، عبداللہ بن مسعود کی باریک پنڈلیاں یہ اوپر ہو جائیں گی، احد پہاڑ نیچے جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود کی یہ باریک پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہو جائیں گی۔ کیوں ہوگا؟ کیونکہ اس میں للہیت، تقویٰ ہے، خوف خدا ہے۔ اور یہ کب پیدا ہوگا؟ جب ہم اللہ کے ساتھ تعلق کو بنا لیں گے۔ اللہ کے ساتھ ہم تعلق کو بنا لیں گے، رات کی تاریکی میں بیٹھ کر، رات کی تنہائی میں بیٹھ کر، رات کے اندھیرے میں بیٹھ کر جب ہم مصلی میں روئیں گے، اللہ کے سامنے گر گرائیں گے، اللہ سے اپنی التجائے رکھیں گے، اللہ سے باتیں کریں گے، تو اللہ بھی ہمیں یہ مقام عطا کرے گا۔ اصل بات ہے اللہ کی محبت، جس سے اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے اسے پھر زندگی میں کوئی پریشانی نہیں رہتی، وہ پھر لوگوں کی محبتوں کو للچاتی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھتا۔ ہمارے ہاں یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری جو اولاد ہے وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی ہے، ہمارے دوست ہمارے ساتھ اچھا نہیں پیش آتے، ہمارے عزیز و اقارب ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ہم نے اپنے اوپر غور نہیں کیا کہ ہمارا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ کتنی بنائی ہوئی ہے۔ جب آپ اس بات پر غور کریں گے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے تو خود بخود لوگ آپ سے محبت کریں گے، کیونکہ اللہ آپ سے محبت کرنے لگے۔ وہ حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ کائنات کی ماں فرماتے ہیں کہ جس شخص سے اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ آسمان میں جا کے اعلان کر دو کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، سارے آسمان والے بھی اس بندے سے محبت کریں۔ جبریل اسلام جاتے ہیں، جا کر اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تمام اہل سما اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہیں پر بس نہیں ہوتی، پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ زمین میں یہ اعلان کر دو کہ تمام اہل ارض جو ہے وہ بھی اس بندے سے محبت کریں، حتیٰ کہ تمام اہل ارض بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیں۔ ایسے بندے کو قبولیت عام عطا ہو جاتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اصل بات ہے اللہ کی محبت، اللہ کے ساتھ تعلق۔ ایک بڑی ہی پیاری دعا ہے جو کائنات کی امام نے ہمیں سکھلائی ہے، وہ آپ روزانہ پڑھا کریں کثرت کے ساتھ۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ بڑی ہی پیاری دعا ہے۔ اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس بندے کی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی جو تجھے محبوب ہے اس بندے کی میں تجھ سے محبت کا سوال کرتا ہوں۔ والعمل الذی یبلغنی حبک، اور اس عمل کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ کی محبت آپ کو مل جائے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ گناہوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ جب آپ اللہ سے سوال کریں گے اللہ مجھے وہی اعمال کرنے کی توفیق دے، وہی اعمال مجھے کرنے کی توفیق دے، جب آپ یہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کو گناہوں سے جو ہے وہ پیچھے رکھے گا۔ جب آپ اللہ سے یہ سوال کریں گے کہ اللہ مجھے وہ اعمال کرنے کی توفیق دینا جو تجھے محبوب ہے، اور مجھے ان اشخاص کی محبت عطا کرنا جو تجھے محبوب ہے، تو آپ خود بخود بری صحبت سے جو ہے وہ دور رہیں گے۔ تو یہ دعا کثرت سے پڑھا کرے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی۔ تو یہ تھا دوسرا طریقہ وزن کا جو قیامت کے دن ہوگا، کہ جو عامل ہے، عمل کرنے والا انسان ہے، اس کا وزن کیا جائے گا۔ اسی طرح جو تیسرا طریقہ ہوگا وزن کا، وہ ہے کہ جو صحائف ہوں گے، جو رجسٹر ہوں گے انسان کے، یعنی جو کتاب ہے جو اس کے سامنے کھول کر رکھی جائے گی جس میں اس کے اعمال لکھے ہوں گے، ان صحائف، ان رجسٹروں کا بھی وزن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میری امت میں سے ایک بندے کو اللہ تعالیٰ ممتاز کرے گا، یعنی علیحدہ کرے گا، حساب سب کے سامنے ہوگا، علیحدہ کر کے حساب لے گا۔ ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، آگے حدیث کے الفاظ ہیں فینشر علیہ 99 سجلا۔ کائنات کے ماں فرماتے ہیں اس کے سامنے 99 گناہوں کے رجسٹر کھول دیے جائیں گے، گناہ ہی گناہ ہوں گے۔ رجسٹر کتنے ہوں گے؟ ایک دو نہیں، 99 رجسٹر گناہوں کے۔ اور حدیث میں تعداد اس کی آتی ہے، یعنی رجسٹروں کی لمبائی چوڑائی کے متعلق آتا ہے مثل مد البصر، کہ ایک رجسٹر کی لمبائی اور چوڑائی تحد نگاہ ہوگی، جہاں تک بندے کی نگاہ جاتی ہے اتنا لمبا رجسٹر ہوگا، اتنا چوڑا ہوگا، 99 گناہوں کے رجسٹر۔ اور اس حدیث میں اللہ کی رحمت بھی موجود ہے، اللہ کی رحمت کا بھی جو ہے آپ کو پتہ چلے گا۔ تو انصاف اور عدل یہ ہوگا، ثم یقول، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو سامنے کھڑا کر دے گا اور پوچھے گا اتنکر من ھذا شیئا، کیا ان گناہوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتے ہو؟ بندہ کہے گا لا یا رب، نہیں۔
سارے گناہ میں نہیں کیے۔ اللہ پھر پوچھے گا اظلمک کاتبۃ الحافظون، کیا جو میں نے فرشتے مقرر کیے تھے لکھنے میں، جو تمہارے گناہ لکھے، نیکیاں لکھے، انہوں نے کوئی ظلم تو نہیں کیا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے یہ گناہ نہیں کیا ہو لیکن انہوں نے لکھ دیا ہو، دیکھو پڑھو، کیا کوئی ظلم تو نہیں ہو گیا؟ لا یا رب، بندہ کہے گا کہ اللہ نہیں، ظلم کوئی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلا تظلم اليوم، آج میرے بندے تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، میرے بندے تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ بندہ حیران، یہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا، ظلم نہیں ہوگا؟ گناہوں کے 99 رجسٹر ہیں اور نیکی کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بندے تیری ایک نیکی میرے پاس، تیری ایک نیکی میرے پاس۔ وہ نیکی کیا ہوگی؟ ثم یخرج بطاقہ، ایک چھوٹی سی پرچی کاغذ کی نکالی جائے گی۔ بندے تیری ایک نیکی ہے، بندہ دیکھے گا کہ کیا نیکی ہے، چھوٹی سی پرچی نکلے گی۔ ثم یخرج البطاقہ، چھوٹی سی پرچی جو ہے وہ نکالی جائے گی، جس پر لکھا ہوگا علیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ شہادت اس پر لکھا ہوگا، چھوٹی سی پرچی پر۔ ایک طرف گناہوں کے 99 رجسٹر اور ایک طرف چھوٹی سی پرچی جس پر کلمہ توحید لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ وزن کیا جائے، وزن کیا جائے، فرشتوں کو حکم دے گا اتا بوازنک یقول یا رب هذه البطاقہ، بندہ حیران کہے گا کہ اللہ یہ چھوٹی سی پرچی اور ایک طرف 99 کے رجسٹر گناہوں کے، وزن کیسے ہوگا؟ بندہ حیران ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ لا تظلم، تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، وزن ہوگا، وزن کیا جائے، وزن کیا جائے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، کائنات کی امام فرماتے ہیں کہ والبطاقۃ فی کف، جو چھوٹی سی پرچی ہوگی وہ ایک طرف رکھ دی جائے گی اور جو گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے وہ ایک طرف رکھ دیے جائے گا، وزن ہوگا۔ کائنات کی امام فرماتے ہیں وہ چھوٹی سی پرچی جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوگا وہ نیچے ہو جائے گی، باری ہو جائے گی، اور وہ گناہوں کے 99 رجسٹر جو ہے وہ ہلکے پڑ جائے گے۔ ولا شیء اثقل ما اسم اللہ، اللہ کے نام سے اوجل، اللہ کے نام سے وزنی کوئی چیز نہیں۔ یہ اس نے خلوص سے دل کے ساتھ، خلوص سے نیت کے ساتھ ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھا ہوگا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اتنا مرتبہ عطا کرے کہ اس کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور ایک چھوٹی سی پرچی جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوگا اسے اللہ تعالیٰ وزنی کر دے گا اور اسے معاف کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے، کلمہ توحید جو ہے، یہ اس کی عظمت ہے۔ کلمہ توحید سے بڑی چیز کوئی چیز نہیں، کلمہ توحید سے بوجھل کوئی چیز نہیں، کلمہ توحید سے وزنی مضبوط کوئی چیز نہیں۔ سب سے بوجھل جو کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، سب سے وزنی کلمہ، سب سے مضبوط کلمہ، سب سے مضبوط منہج، سب سے مضبوط دعوت جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے، توحید کی دعوت۔ جو بندہ توحید پرست ہے اسے اگر آگ چھو بھی لے گی، جہنم میں چلا بھی جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے شفاعت کریں گے، اسے جہنم سے باہر نکلوائیں گے۔ یہ توحید پرستوں کی صرف شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رکھے گا۔ پہلے تو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں ڈالے نہ، بغیر حساب کے ہی جنت میں پہنچا دے۔ اللہم انی اسألک الجنہ۔ تو یہ توحید کی اہمیت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کلمہ توحید یہ کتنا وزنی ہے، اس کے متعلق حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ نُوحًا قَالَ لِابْنِهِ آمُرُكَ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تجھے لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو، یہ اتنا وزنی کلمہ ہے، فَإِنَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعِ لَوْ وُضِعَتْ فِي كَفَّيْهِ وَلَا إِلَٰهَ فِي كَفَّيْهِ لَوَجَعَتْ بِهِمْ۔ کائنات کی امام فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی کہ کلمہ لا الہ پڑھا کرو،
اور آگے انہوں نے یہ فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ اتنا وزنی ہے، اتنا بوجھل ہے، اتنا بھاری ہے کہ ایک طرف لا الہ الا اللہ ہو اور دوسری طرف ارض و آسمان ہو، یعنی تمام ساتوں آسمان ہو، تمام ساتوں زمینیں ہو، ایک طرف ہو اور ایک طرف لا الہ الا اللہ ہو. کائنات کی ماں فرماتے ہیں کہ یہ لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے گا، وہ نیچے پڑ جائے گا. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی عظمت ہے. لیس شیء اقطع بظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ شیطان ابلیس کی کمر کو توڑ دینے والا کلمہ لا الہ الا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ شیطان کی کمر کو توڑ دیں تو لا الہ الا اللہ کی تسبیح بیان کریں، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کریں. تو یہ لا الہ الا اللہ کی عظمت ہے. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اعمال کے جو صحائف ہوں گے، یعنی جن پر اعمال لکھے جاتے ہیں، رجسٹر ہوں گے، ان کا بھی وزن کیا جائے گا. آخر میں یہ بات کرتا ہوں کہ کچھ ایسی دعائیں ہیں، کچھ ایسی دعائیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اور آج کے لوگ ہیں جو آج کے دور کے، اکثر وہ اس کے بارے میں پوچھتے بھی ہیں. پہلی دعا تو یہ ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ رزق میں اضافے کی دعا کیا ہے. رزق میں اضافے کی دعا یعنی کچھ ایسی دعائیں ہیں جو ہیں تو مختصر، لیکن ان کے اجر بہت زیادہ ہے، میزان میں وہ بہت بھاری ہے. دنیاوی دنیا سے بھی بندے کو فائدہ ہوتا ہے ان دعاؤں کو پڑھنے سے، اور آخرت میں بھی میزان میں جب وہ بھاری ہوں گی بندے کو فائدہ ہوگا. رزق میں اضافے کی دعا تو ہر کوئی پوچھتا ہے، لیکن رزق میں تنزلی، رزق میں کمی سے بچنے کے لیے کوئی بھی دعا نہیں کرتا. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین دعا سکھلائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میری کوئی بھی نعمت جو ہے وہ زوال ہو جائے. یعنی میری ہر نعمت کو میں تیری پناہ میں دیتا ہوں، اور زوال ہونے سے بچنے کے لیے میں ہر نعمت کو تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ میری کوئی نعمت کو زوال نہ آئے. جب بندہ یہ دعا کرے گا تو خود بخود اس کے گھر میں جو ہے وہ اللہ کی رحمت آ جائے گی، اس کے کاروبار میں اور اس کے رزق میں اللہ کی رحمت آ جائے گی. اس کے رزق میں تنزلی نہیں آئے گی، اس کے رزق میں جو ہے وہ کمی نہیں آئے گی. ایک اور بہترین دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھلائی ہے، اللہم صب علیہ الخیر صبا ولا تجعل عیشها قدا قدا. یہ بڑی ہی عمدہ دعا ہے. اس میں بندہ ہر معاملے میں اللہ سے خیر طلب کرتا ہے کہ اللہ یہ میرا گھر ہے، اللہ یہ میرا کاروبار ہے، اللہم صب علیہ الخیر، اللہ میرے کاروبار کو، میرے رزق کو، میرے گھر کو خیر ہی خیر سے بڑھ دے. اور اس میں تنزلی سے بچنے کے لیے بھی خود بخود دعا مانگ لی، ولا تجعل عیشها قدا قدا، اللہ میرے اس رزق کو، میرے اس کاروبار کو تھوڑا تھوڑا کر کے، آہستہ آہستہ کر کے ختم نہ کر دے. تو اس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگتا ہے. اور اسی طرح اللہ سے محبت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت پانے کے لیے جو بہترین دعا ہے جو میں نے پہلے بتائی ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک، کہ اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جس سے تو محبوب رکھتا ہے، اس عمل کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھے محبوب ہے. تو یہ اعمال میں جو دعائیں میں نے سکھلائی ہیں، یہ بتائی ہیں، کچھ دعائیں مختصر ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ وزن میں بھی بھاری ہوں گی اور دنیاوی لحاظ سے بھی ان کا بہت زیادہ فائدہ ہے. اور وزن کے بعد یعنی جب قیامت کے دن وزن ہوگا، اس کے بعد لوگوں کو پل صراط سے گزارا جائے گا. اس کے بعد پل صراط سے لوگوں کو گزارا جائے گا. اور پل صراط کی کیفیت حدیث میں آتی ہے
کائنات کی ماں فرماتے ہیں کہ وہ بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، بال سے بھی زیادہ باریک ہوگا، اور کچھ پل صراط میں سے ایسے گزریں گے جس طرح بجلی گزرتی، جس طرح بجلی کی رفتار ہوتی ہے اس طرح گزریں گے، کچھ گھوڑے کی سپیڈ سے گزریں گے، کچھ اونٹ کی سپیڈ سے گزریں گے، کچھ آہستہ جو بندہ چلتا ہے اس کی سپیڈ سے گزریں گے، اور کچھ آہستہ آہستہ جو ہے گزریں گے، اور کچھ گھسٹتے ہوئے گزریں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کو جو پل صراط کی جو ڈنڈیاں ہوں گی، جو کانٹے ہوں گے جو پل صراط پر لگے ہوں گے، جو ایسے کچھ لوگ ہوں گے جو ان کانٹوں میں جگڑے جائیں گے۔ تو پل صراط سے صحیح سالم جو ہے وہی گزریں گے اعمال کے مطابق، جن کے اعمال زیادہ اچھے ہوں گے اس پیڑ سے گزریں گے، جن کے اعمال کم ہوں گے، اچھے نہیں ہوں گے، اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ انہیں گزارے گا۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے تشریف فرما حوض کوثر پر۔ یہ 7واں مرحلہ ہے قیامت کا۔ اگر ہم قیامت کے جو مراحل دیکھیں ان میں سے یہ 7واں مرحلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر اسے نصیب کریں گے، اسے پیش کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتا ہوگا۔ آپ کا امتی ہوگا، کافروں کو جو ہے وہ یہ نصیب ہی نہیں ہوگا۔ جو کافر ہوں گے، جو مطلق کافر ہوں گے، ان کو نہ ہی پل صراط سے گزارا جائے گا، اور نہ ہی ان کا یہ اس طرح حساب ہوگا۔ ان کا حساب ہوگا لیکن ان کا حساب جو ہے ان کی جو برائیاں ہیں صرف وہی بتائی جائیں گی، ان کی کوئی نیکی تو ہوگی نہیں۔ باقی جو پل صراط کا معاملہ ہے، حوض کوثر کا معاملہ، یہ تو کافروں کے ساتھ ہے ہی نہیں، یہ اہل ایمان کے ساتھ ہے، یہ اہل ایمان کے ساتھ ہوگا۔ اور اہل ایمان میں سے جو سچے مومن ہوں گے، جو اللہ اور اس کے رسول کی مانتے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حوض کوثر نصیب کریں گے۔ اور حوض کوثر کے متعلق آتا ہے کہ اس کا جو پانی ہے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے اور دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے۔ اب یعظ من اللہ، دودھ سے بھی زیادہ اس کا جو ہے وہ پانی جو ہوگا وہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس کے جو برتن ہوں گے جس طرح ستارے چمکتے ہیں اس طرح اس کے برتن چمکتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں حوض کوثر نصیب کریں گے انشاءاللہ۔ اور آگے پھر جو ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ آگے جب بندے کو جنت میں جو داخل کرنے لگیں گے تو مقام کنترا آئے گا، اس میں روک دیا جائے گا۔ آخری حدیث سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مقام کنترا پر روک دیا جائے گا۔ مقام کنترا کیا ہے؟ جہاں حقوق العباد کا معاملہ ہوگا۔ اگر کسی بندے نے کسی کو مارا ہوگا، کسی کا ناحق قتل کیا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے بدلہ دلوائیں گے۔ یہ کیوں ہوگا؟ کہ تاکہ لوگوں کے جو دلوں میں نفرتیں ہیں، قدورتیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ختم کر دے۔ جب وہ جنت میں جائیں بغیر نفرتوں کے، بغیر قدورتوں کے جائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے وہ قصاص کا معاملہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کرے گا، وہ خود ایک دوسرے کا قصاص کرے گا۔ صحیح مسلم حدیث ہے، ہم نے فرمایا کہ بڑا عبادت گزار آئے گا، بڑی اس نے نیکی کی ہوں گی، بڑی اس نے عبادات کی ہوں گی، بڑے روزے رکھے ہوں گے، لیکن مقام کنترا پر روک دیا جائے گا۔ جنت میں جانے لگے گا لیکن مقام کنترا پر روک دیا جائے گا۔ ایک شخص آئے گا، کہے گا کہ شاتم ھذا، اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اکل مال ھذا، اس نے اللہ میرا مال کھایا تھا، قذف ھذا، اللہ اس نے مجھے پر تہمت لگائی تھی، اللہ اس نے میرا خون بہایا تھا۔ لوگ آئیں گے اور کہیں گے کہ اللہ کے اس نے مجھے مارا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کی نیکیاں اٹھاؤ اور مظلوم کے کھاتے میں ڈالو۔ اس حاجی کی، اس نمازی کی، اس روزے دار کی نیکی کو اٹھایا جائے گا اور مظلوم کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ ابھی بھی لوگ آئیں گے، کہیں گے کہ اللہ مجھے اس نے گالی دی تھی، ابھی ختم نہیں ہوا معاملہ۔ لوگ ابھی آئیں گے، مظلوم آئے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کیا حکم دے گا؟ فرشتے کہیں گے کہ اللہ اس کی نیکی ختم ہو گئی، اس کی جتنی بھی نمازیں تھیں، جتنی بھی
اس نے حج کیے تھے، جتنے اس نے روزے رکھے تھے، سب تقسیم ہو گئے، مظلوموں کو دے دیے گئے۔ اللہ بھی لوگ آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ مظلوموں کے گناہوں کو اٹھاؤ اور اس ظالم کے کھاتے میں ڈالو۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، یہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا اہم ہے، دنیا میں ہی حقوق العباد کا معاملہ جو ہے وہ مکمل کر لیجئے، ہر حق والوں کے حق ادا کر لیجئے، ورنہ قیامت کے دن واقعتاً ضرور ضرور ہر حق والوں کے حق ادا کرنے پڑیں گے، قصاص کا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ قصاص کا معاملہ کرے گا۔ اور کل قیامت کے دن کوئی مال و دولت نہیں چلے گی، بلکہ کل قیامت کے دن اعمال کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے حساب و کتاب ہوگا۔ اگر آپ کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو گناہ آپ کے کھاتے میں ڈل جائیں گے۔ ثم تُرِیَ فِی النار، حدیث کے الفاظ ہے کہ اس حاجی کو، اس نمازی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ یہ حقوق العباد میں کوتاہی کرتا تھا، بندوں کا ناحق مال کھاتا تھا، اپنی بہنوں کا ناحق مال کھاتا تھا، اپنے بھائیوں کا ناحق مال کھاتا تھا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، اپنے والدین کی خدمت نہیں کرتا۔ تو لہٰذا حقوق العباد کا معاملہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔